السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ دوستو، میں آج آپ سے بات کرنا چاہوں گا کورونا کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وبا آئی تھی اور ملک پاکستان میں بھی داخل ہو گئی، آپ سب کو جیسے کہ پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری بہت 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 مدد فرمائی ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی طرف جاؤں، آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن پہ لائک بھی کریں اور ٹک بھی کریں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ضرور ملتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرے مالک نے بہت کرم کیا ہے، اور اتنا کرم ہے کہ یقین جانیے کہ آپ پوری قوم با یک وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں سر بسجود ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کا اس وبا کے اوپر شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ جس طرح یہ وبا پھیلی تھی اور جس طرح یہ پھیلائی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں زیادہ ہماری امیدوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد فرمائی ہے، اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ہمیں مسجد حرام سے لے کر ایک محلے کی مسجد تک مسلمانوں میں، حکمرانوں میں یہ ایک پریشانی ہوگی، بھائی ساری مسجدیں بند کر دو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری حکومت نے مسجدوں پہ اتنی پابندی نہیں لگائی، بلکہ احتیاط کی تدبیر جو ہے نا، احتیاط کے لیے ضرور کہا گیا کہ احتیاطی تدبیر جو ہیں وہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بہت کرم نوازی کی ہمارے اوپر اور کرم کیا ہمارے اوپر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی جو عرب جتنے بھی تھے، وہ جو وحدہ لا شریک لہ ذات کی پرچار کرنے والے، اور جتنے بھی عرب یعنی کہ جہاں سے ہمارا اسلام چلا ہے، وہاں سے لے کر آپ یقین کریں کہ وہ جو لوگ توحید کا نعرہ لگاتے تھے، اللہ سے مانگو اللہ دے گا، اللہ سب کچھ کرے گا، ہم بھی یہی کہتے تھے یار اللہ ہی دے گا، اللہ سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن بات یہ تھی کہ جب وقت آیا تو آپ نے وہ سہارا چھوڑ دیا، آپ اس طرح خوف و ہراس میں ہوگے کہ جیسے کہ آپ کسی اور سے مدد لینا چاہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسجدوں کی طرف یہ وقت جو تھا، یہ مسجدوں کی طرف رخ کرنے والا وقت تھا، یہ اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے والا وقت تھا، یہ اللہ سے توبہ کرنے والا وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آغوش کے علاوہ کوئی ہے دنیا میں ایسی جائے پناہ جہاں پہ انسان پناہ لے سکے؟ دکھوں سے، دردوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، مصائب سے کون ہے جو چھٹکارا دینے والا ہے؟ صرف اللہ ہے، اور اللہ کے پاس ہی جانے کے لیے آپ روک رہے۔ ہاں، مانتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اور ہر جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرماتا ہے، لیکن گھروں میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا سکتی ہے، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ جب وقت آیا، اور وقت ایسا کہ امتحان کا وقت آیا، اور ہم مسجدیں خالی کر دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری رجوع جو ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ ہے، کیا وہ اتنا کمزور ہے؟ ہم اتنے کمزور ہیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یعنی کہ یہ اتنا بھی بھروسہ نہیں ہے ہمیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اور ضرور کرے گا مدد۔ اللہ سے مانگ کر دیکھو، آگے پیچھے تو سارے کہتے ہیں اللہ سے مانگو اللہ دے گا۔ بھائی وقت جب آیا تو تم کیوں اس طرح؟ احتیاطی تدابیر ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ بھروسہ بھی بہت بڑی چیز ہے، یقین بھی بہت بڑی ہے، ایمان کی طاقت بھی بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن کاش کہ ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے ہمارا، ہمیں اپنے ایمان کی طرف خیال رکھنا پڑے گا، اور اس کی طرف غور و فکر کرنا پڑے گا کہ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے۔ چھوٹی سی بات کے اوپر ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی بات کے اوپر۔ یہ تو کوئی مصیبت نہیں ہے میرے مولا کی طرف سے، اگر یقین جانے کہ پہلی قوموں پہ بڑے بڑے مصائب آئے ہیں، بڑے بڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔